آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کہانی کا تیسرا اور آخری حصہ کہ کیسے اس گاؤں کو اس منحوسیت سے چھٹکارا ملا، اور وہ راز جو آج تک اس گاؤں کی در و دیوار میں قید ہے۔ اگر کسی سننے والے نے ابھی تک اس کا پہلا اور دوسرا حصہ نہیں سنا تو پہلے آپ وہ سن لیجئے تاکہ آپ کو کہانی سمجھنے میں آسانی ہو۔ کہانی کی طرف پڑھنے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی ضرور پڑھ لیجئے تاکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ سکیں۔ تو چلیں کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ رات ساری گاؤں والوں کے ساتھ میں بیٹھا رہا اور گاؤں والے مجھ سے پوچھ تاچھ کرتے رہے کہ یہ سب کیسے اور کس نے کیا۔ میں خاموش بیٹھا ہوا بس یہ سوچتا رہا کہ اب ان کو کیا جواب دوں کہ یہ کرنے والی میری اپنی ہی بیوی تھی۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر یہ سب کر کون رہا ہے۔ میں چپ چاپ بیٹھا رہا، میرے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے جو دیکھا تھا وہ سب کو سچ بتاؤں یا نہیں؟ اگر سچ کہہ دوں تو لوگ میری بیوی کو مار ڈالیں گے، اور اگر چپ رہوں تو اگلا نشانہ شاید پورا گاؤں بن جائے۔ ایسے ہی رات اور گہری ہوتی جا رہی تھی، سب اپنے اپنے گھر کو جانے لگے۔ گاؤں میں پہلی دفعہ بالکل سناٹا تھا۔ میں بھی اٹھا اور ہمت کر کے اپنے گھر کی طرف بڑھا۔ میرے دل میں بہت سوال تھے کہ کیا واقعی میں وہ میری ہی بیوی تھی یا اس کے حلیے میں کوئی اور۔ میں جب گھر داخل ہوا تو میری بیوی سکون سے سو رہی تھی۔ میں نے ہمت کی اور قریب پڑی ایک چڑپائی پر جا کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میری نیند مکمل طور پر اڑ چکی تھی۔ میں لیٹا ہوا تھا کہ مجھے اچانک ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے کان کے بالکل قریب دھیمے سے ہنس رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ میری بیوی اسی طرح سیدھی سو رہی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پہ ایک عجیب سی مسکان تھی۔ میں پسینے پسینے ہو گیا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور چراغ اٹھا کر گھر سے باہر آہستہ سے نکل گیا، اور میرے قدم نہ جانے کیوں اسی پرانے ڈیرے کی طرف بڑھنے لگے۔ میرے دل کے اندر بہت سارے سوال تھے۔ میں جیسے ہی اس ڈیرے کے اندر داخل ہوا، میرا دل کانپ اٹھا۔ میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ اس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ ڈیرے کے بیچوں بیچ میری بیوی کھڑی ہوئی تھی، کھلے لمبے بال، آنکھوں میں آگ جیسی چمک، اور اس کے پاؤں زمین کو چھو ہی نہیں رہے تھے، وہ ہوا میں آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر وہیں زمین پر گر گیا اور اونچا اونچا چیخنے لگ گیا کہ تم میری بیوی نہیں ہو، تم کوئی چڑیل ہو۔ اچانک میری بیوی کا چہرہ ٹیڑھا ہو گیا، دانت لمبی لمبی شکل میں باہر نکل آئے، اور اس کی ہنسی، اف میرے خدا، پورے گاؤں میں گونج اٹھی تھی۔ وہ میرے قریب آئی، اس نے اپنی لمبی لمبی انگلیاں میرے گلے کی طرف بڑھائی اور پھر ایک دم سے رک گئی۔ اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور دھیرے سے کہنے لگی، تمہاری قسمت ابھی باقی ہے، میں تمہیں ماروں گی نہیں، تمہیں دیکھ کر لوگوں کو یقین ہوگا کہ میں اصل میں موجود تھی۔ اور اتنا کہہ کر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں چراغ بجھ گیا تھا اور میں بے ہوشی میں وہیں پر گر گیا۔ صبح گاؤں والے آئے تو انہیں میں وہیں پر بے ہوش ملا، مگر میری بیوی غائب تھی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا، وہ مجھے کہیں نہ ملی، اور اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو کبھی نہیں دیکھا۔ میرے گاؤں کے لوگ اس کے بعد میرے گھر کو چڑیل کا گھر کہنے لگ گئے تھے اور مجھ سے بھی دور دور رہنے لگے تھے۔ میں وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا اور وہاں سے شفٹ ہو گیا، اور میں نے دوسری شادی بھی کر لی۔ زندگی آہستہ آہستہ دوبارہ نارمل ہو گئی۔ لوگ اسے کہانی سمجھتے ہیں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اس رات وہ چڑیل دیکھی تھی، اور آج تک اس کی ہنسی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا اس واقعے کا تیسرا اور آخری حصہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے
कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही सच्चे वाक़यात पर मुश्तमिल नई से नई वीडियोस मिलती रहें। और अगर किसी दोस्त के पास ऐसा ही कोई सच्चा वाक़या मौजूद है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल और व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप वहाँ पर मुझे टेक्स्ट या वॉइस के ज़रिए अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला उसे चैनल पर ज़रूर नरेट करूँगा। मिलते हैं आपसे मेरी ज़ुबानी की किसी और कहानी में। अब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।